نہیں آج کل آپ پلاٹوں کی لسٹوں کی بڑا قصہ سن رہے ہیں، اور یہ کہانی وہ ہے کہ جس کی بازگشت دور دور تک گئی ہے، اور یہ جو پلاٹ دیے گئے ہیں جو 4,500 سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، یہ کس کس اہم شخصیت کو دیے گئے ہیں، اور کتنی ان کی قیمت ہے، اور کتنی پلاٹ لینے والوں کی قیمت ہے، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پلاٹوں کی فہرستیں آئی ہیں یہ غریب عوام میں پلاٹ تقسیم کیے گئے ہیں، یا پی ٹی آئی نے اپنا 1 کروڑ گھر بنانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے، تو اس کی ابتدا تو ہوئی ہے، لیکن اس کی ابتدا نہ ریڑھی والے سے ہوئی، نہ ٹانگے والے سے ہوئی، نہ کلفی بیچنے والے سے ہوئی، نہ رکشہ چلانے والے سے ہوئی۔ اس کی ابتدا 22 گریڈ کے افسران کرام سے ہوئی ہے۔ کچھ حاضر سروس ہیں، کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ ججز ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ بیوروکریٹس ہیں، اور سب کو ملا کے وہ پلاٹ مل گئے ہیں۔ اس میں کنال کے بھی پلاٹ ہیں، اور کنال کے ایک پلاٹ کی جو قیمت ان سے لی جا رہی ہے وہ 16-17 لاکھ روپے کے قریب ہے، اور ایکچولی یہ پلاٹ جو ہے 4.5-5 کروڑ روپے کا ایک پلاٹ ہے۔ یہ پلاٹ کن لوگوں کو دیے گئے ہیں، کس طرح دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مثلا چیف جسٹس صاحب کا بھی اس میں نام آ گیا ہے، اور بہت معزز ججز کے بھی اس میں نام ہیں۔ کچھ ایسے صحافیوں کے نام بھی ہیں جو بڑے شعلہ بیان قسم کے ہیں، اور کچھ کے نام ابھی مخفی ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک پلاٹ ان کو پہلے ملتا ہے، پھر دوسرے پلاٹ کے لیے کیا کرنا ہے۔ سارے ملک میں ہزیمت ہو رہی ہے، لوگ ٹھٹھے لگا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پلاٹ دیے جائیں گے، اور اسلام آباد کے اس پاش سیکٹر میں دیے جائیں گے کہ جہاں سے غریب آدمی کے گزرنے کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ تو غریب آدمی کے لیے اس ملک میں کیا ہے؟ غریب آدمی کے لیے تو وہ کچی بستی میں بھی اگر اس کا پلاٹ ہو تو غیر قانونی اراضی کے نام پر اس کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اور جو وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے ان کی ہوس کو مزید پورا کرنے کے لیے 22 گریڈ کا افسر بہت بڑا افسر ہوتا ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ہوتے ہیں، تنخواہ بھی ہوتی ہے، امارات بھی ہوتے ہیں، پلاٹ بھی ہوتا ہے، تو پھر ایک اور سلسلہ یہ شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے میرے خیال میں۔ اور اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے قوم کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، وہ صحافی ہیں جنہوں نے ہماری نظریاتی اساس بننا ہے، وہ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے قومی سطح کے منصوبوں پر دستخط کرنے تھے۔ تو یہ کس طرح یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تو ضمیر کا ایک طرح سے سودا لگتا ہے۔ ضمیر کے سودے اتنی کم قیمت ہے، اتنی کم قیمت ہے کہ ایک پلاٹ کے پیچھے آپ کوئی بھی بڑا فیصلہ کروا لیں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب جو بحریہ ٹاؤن والے ہیں نا، وہ ہماری نفسیات کو بہت اچھی طرح سمجھے ہیں۔ انہیں ایگزیکٹلی پتہ چل گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوقات بڑے بڑے افسر کی ایک پلاٹ ہی ہوگا، 2 پلاٹ ہوں گے، 6 پلاٹ ہوں گے، چھوٹا نہیں تو بڑا پلاٹ ہوگا، اس سے بڑا پلاٹ ہوگا۔ یہ سب کچھ کر کے آپ ان سے جو مرضی فیصلے کروا لیں۔ اور پھر میں جن لوگوں کے نام دیکھتا ہوں، میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی اس طرح کی بات کروں کہ جس سے توہین کا کوئی عنصر نکلے، لیکن ان لوگوں کو ان چیزوں سے ماورا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو قوم کی خدمت کے لیے، قوم کے خاطر انصاف کے لیے، قوم کی ایک نظریاتی اساس کے لیے چنا گیا ہے، اور یہ کن معاملات میں ایک طرح سے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، زور زبردستی ہو رہی ہے۔ وہ جو ایک جج صاحب ہیں انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ پہلے جا کے اپنا پلاٹ بھی دیکھ کے آئے۔ یہ ہمیں حسنات ملک ہمارے دوست ہیں، ان کے وی لاگ میں پتہ چلا کہ وہ پہلے ہی جا کے پلاٹ دیکھ کے آئے، بلکہ پلاٹ پسند نہیں آیا تو پلاٹ انہوں نے چینج بھی کروایا۔ یہ کس قسم کے لوگ بن گئے ہیں، کس قسم کی سائیکی ہماری بن گئی ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک مزاج لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ لوگوں کا منہ اتنا بھر دیا جائے کہ پھر اس کے بعد وہ کچھ بولنے سے قاصر ہوں گے۔ اس طرح کے پلاٹ اب 4-5 کروڑ روپے کا آپ کو ایک دم فائدہ ہو جائے گا، تو پھر کون اس کے خلاف بات کرے گا؟ ناجائز تجاوزات ہمارے سامنے دیکھا گیا کہ کس طرح
اڑا دی گئیں۔ کراچی میں لوگوں کے گھر، کاروبار، ٹھیلے، ریڑیاں اور وہ چھوٹے چھوٹے کو موبائل کی دکانیں یا اس طرح کا، وہ تو اکھاڑ کے پھینک دی گئی، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ایک پاش سیکٹر میں کس طرح پلاٹس تقسیم ہو رہے ہیں، کس کی زمین ہے؟ میرے خیال میں تو یہ پاکستانیوں کی زمین ہے، حکومت پاکستانی کی زمین ہے، اور حکومت پاکستان کی زمین پر پاکستانیوں کا، عوام کا حق ہے۔ لیکن عوام کو اس معاشرے میں، اس سماج میں کچھ نہیں ملتا۔ جو پلاٹ لینے والے ہیں ان کے پاس بڑے عہدے رہے، ان کے پاس بڑے جو ہے مراعات بھی نہیں ہیں، ان کے پاس پہلے بھی پلاٹ ہوں گے، تو وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ مثلا ایک لمحے کو ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ اس ملک میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ 16 لاکھ میں 5 کروڑ کا پلاٹ لینا نہیں چاہیے، یا لے لیا، اب لینا چاہیے یا نہ چاہیے والی ڈیبیٹ تو ختم ہو گئی ہے، کہ جس ملک میں دوائی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا علاج نہیں کروا سکتے، جہاں بھوک اتنی ہو گئی ہے کہ 2 وقت کا کھانا لوگوں کو میسر نہیں ہے، جہاں تعلیم کا یہ حال ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، کتابیں نہیں ملتی، فیسیں نہیں ادا کر سکتے، صاف پانی اس ملک میں نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں، کروانے ہیں، اس ملک میں انصاف دینا ہے، اس ملک سے بھوک ختم کرنی ہے، اس ملک کے ترقیاتی منصوبوں پر دستخط کرنے ہیں، وہ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں۔ بہت بڑی تقسیم اور تفریق نظر آتی ہے ہمیں سوچوں میں۔ مثلا ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، وفاقی وزیر نے یہ کہا کہ پاکستان میں کہاں مہنگائی ہے، پاکستان میں تو گاڑیاں بکنے کی تعداد بڑھ گئی ہے، زیادہ گاڑیاں بکی ہیں۔ یہ بھی معاملہ اسی طرح کا ہے۔ جو گاڑی خریدنے والا ہے نا، وہ ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، وہ ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو 1 کنال کا پلاٹ 16 لاکھ میں لیتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ جو 2 مرلے 3 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، وہ بھی کرائے پر، وہ ایک ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تقسیم دن بدن واضح ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، انہیں ان لوگوں کا علم ہی نہیں ہے، وہ کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ پرانی برٹش والی مثال کہ یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے، تو بھائی یہ ابھی دیکھیے، یہ مثالیں شروع ہو جائیں گی کہ دیکھیے گاڑیاں زیادہ بک رہے ہیں۔ او بھائی، گاڑیاں خریدنے والے کون ہیں، اور بسوں میں، ویگنوں میں دھکے کھانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ کو یہ تفریق نظر نہیں آ رہی؟ اور پھر اگر اس پہ آپ کیئرنگ نہیں ہو سکتے، ان لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے دکھ کا مداوع تو نہیں کر سکتے، تو کم از کم خدا کے لیے ان کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اب یہ دیکھیے، گاڑیوں والی بات تو مذاق ہے نا۔ وہ آدمی جس کو اپنی ماں کے لیے کے علاج کے لیے دوائی میسر نہیں ہے، جس کے پاس بس کا کرایہ نہیں ہے، اس کو آپ یہ سنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے بہت گاڑیاں بکنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کے اندر ایک اینگر ڈیولپ ہوگا۔ اسی طرح پلاٹوں کا مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا کہ جو لوگ بہت عرصے سے بے گھری کا جنہیں سامنا ہے، جن کے سر پہ چھت نہیں ہے، جو مالک مکان کی گالیاں سنتے ہیں، کرایہ نہیں ادا کر سکتے، اور کوئی اور ٹھکانہ ان کے پاس نہیں ہے، 2 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ کس طرح ان کی تضحیق کر رہے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ یہ سارا معاشرہ ہی بنیادی طور پر پلاٹوں کی تقسیم میں بٹ گیا ہے۔ جو برتر ہے اس کے پاس بڑے پلاٹ ہیں، جو کمتر ہے وہ صرف ایک پلاٹ کی خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک پراپرٹی ڈیلروں کے لیے نہیں بنا تھا، اس ملک کی نظریاتی اساس کچھ اور تھی۔ اور پھر اتنی قیمتی چیز، کسی بھی شخص کو یہ سودا کیسے برا لگ سکتا ہے؟
16 लाख का 17 लाख का प्लॉट अगर आपको 5 करोड़ में आपका बिकेगा, ये सौदा किसे बुरा लग सकता है। मुझे याद है कि एक ज़माने में जब मेरे पास नौकरी हुआ करती थी, चैनलों की मैनेजमेंट किस तरह करती थी, ये उससे थोड़ी सी मिसाल मिलती जुलती है। हमने उस ज़माने में देखा कि ख़ास तरह के एंकर्स का या मुबस्सरीन का चैनलों पे जाल बिछाया गया। ये 7-8 साल पहले की बात है। और जिस बच्चे की तनख्वाह 1 लाख रुपए थी, अचानक उसकी तनख्वाह 15 लाख 20 लाख कर दी। शायद उसमें उतना हुनर और टैलेंट नहीं था, लेकिन जिसने ये तनख्वाह करवाई वो बच्चा उसके बाद फिर उनके सामने नहीं बोल सकता, उसकी निगाहें फिर झुकी ही रहेंगी। तो यही मामला प्लॉटों का भी है। अगर आप किसी से प्लॉट ले रहे हैं, क्या आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ इंसाफ कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ फ़ाइल पर कमेंट कर सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट चला सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई कॉलम लिख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल।